السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں طیبہ کمل یوتھ اکیڈمی سے آپ کو اسلامیت کی کتاب 9 کلاس کی ٹیچ کر رہی ہوں۔ ہم سورہ انبیاء کا رکوع نمبر 3 شروع کریں گے۔ اولم یری الذین، یہاں سے، ٹھیک ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین یہ رہا، آسمان اور زمین دونوں پانی برسنے اور سبزہ اگانے سے بند تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا۔ تو افلا یؤمنون، تو کیا یہ ایمان نہیں لاتے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں لے کر ہلنے لگے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ وہ راستہ پائیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا اور وہ اس آسمان کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند، یہ سب اپنے کُلٌّ فِی فَلَکٍ یسبحون، اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِکَ الْخُلْدَ، اور ہم نے آپ سے پہلے کبھی کسی انسان کو ابدی زندگی نہیں دی۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو اگر آپ انتقال فرما جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ تمہارے معبودوں کا ذکر؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، برائی کے ساتھ، کہ وہ برائی کے ساتھ، جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہے۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، جب سین کے ساتھ کسی ورڈ کے ساتھ سین لگ جائے تو وہ عنقریب کے لیے ہوتا ہے، یعنی عنقریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کاش کافر وقت کو جانتے جس وقت تو نہ یہ آگ کو اپنے چہرے سے ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردھا ولا ہم ینظرون، بلکہ وہ قیامت پر اچانک آ پڑے گی تو وہ ان کے ہوش کھو دے گی، پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ہی ان کو مہلت ملے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو ان لوگوں میں سے انہیں جو مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تیسرا رکوع ختم ہوتا ہے، اب ہم شروع کریں گے چوتھا رکوع۔ چوتھا رکوع شروع ہوگا کل من یکلؤکم،
ٹھیک ہے، یہ ہمارا چوتھا رکوع ہے۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کون تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، رات اور دن میں رحمان سے بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ہمارے سوا ان کے کچھ اور معبود ہیں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون، تو وہ نہ تو خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں ہمارا ساتھ حاصل ہوگا۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طال علیہم العمر، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان زندگی دیا یہاں تک کہ ان پر لمبی عمر گزر گئی۔ افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ مسلمانوں کو فتوحات دے کر ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں۔ افہم الغالبون، تو کیا وہی غالب آنے والے ہیں۔ قل انما انذرکم بالوحی ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ینذرون، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے برے انجام سے ڈراتا ہوں اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جب انہیں ڈرایا جائے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور اگر انہیں چھو جائے آپ کے رب کے عذاب کو جھونکا تو ضرور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور قیامت کے دن ہم نصاب کے ترازو رکھیں گے تو کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، یہ بہت اہم بات ہے، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اسے بھی لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی جو حق کے باطل میں فرق کرنے والی اور روشنی دینے والی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی۔ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھنے والے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ قرآن مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ، تو کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی فرمایا اپنے باپ اور اپنی قوم سے یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی پوجا پر تم جم کر بیٹھے ہو۔ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے۔ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑے رہے ہو۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللاعبین، وہ بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا تم کھیل تماشا کرنے والے میں سے ہو۔ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے جس نے انہیں پیدا فرمایا۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ وَبَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں یقیناً تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے ان کے ایک بڑے بت کے تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔
قالوا ما فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، وہ کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، وہ بولے تو لے آؤ اسے لوگوں کے سامنے تاکہ وہ اس کا انجام دیکھ لیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، تو ان لوگوں نے کہا کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے یا اے ابراہیم؟ قال بل فعلہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ یہ کام کیا ہوگا۔ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان کے اس بڑے بت لہذا تم انہیں بتوں سے پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ ساری قصہ چل رہا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کے جو لوگ تھے نا قبیلے والے، وہ میلے میں چلے گئے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے؟ میلے میں، اور پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام کسی بہانے سے رک گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی، یعنی جہاں پر آپ پیدا ہوئے تھے، جس قوم میں رہتے تھے آپ، وہ سب بت پرست تھی۔ تو وہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کیا ایک کلہاڑا اٹھایا اور اس سے سارے بتوں کو توڑ کر ایک جو بڑا بت تھا نا اس کے ایک بازو پر وہ کلہاڑا لٹکا دیا۔ تو جب قوم آئی نا، انہوں نے کہا کہ تم نے، وہ ان کو شک ہونے لگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے توڑا ہوگا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم کیا کرو، یہ جو تمہارا بڑا بت ہے نا، لہٰذا تم اسی بت سے پوچھ لو اگر وہ بول سکتا ہے تو، ٹھیک ہے۔ فَرَدُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، پھر وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے تو اپنے آپ سے کہنے لگے بے شک تم خود ہی ظالم ہو، یعنی انہیں خود یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے، ہم خود ہی اپنے آپ پر ظالم ہیں۔ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ، پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا۔ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، اور کہنے لگے یقینا تم جانتے ہو کہ یہ بت نہیں بولتے۔ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا یضرکم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو کیا تم پوجتے ہو اللہ کے سوا ان کو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان۔ نقصان، ایک منٹ۔ اُفٍ لَکُم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، افسوس ہے تم پر اور ان پر جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، وہ کہنے لگے تم اس کو جلا دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ آیات بخار کے وقت بھی پڑھی جاتی ہے، جب بہت تیز کسی کو بخار ہو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ دعا پڑھ کر پانی پر پھونک مار کر اس پانی کو اس کے جسم پر لگانا چاہیے، اس وقت یہ شفا کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ ویسے تو پورا قرآن ہی شفا ہے لیکن اس آیت کو بخار کے لیے شفا کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ قلنا، اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا کہ یہ آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ان لوگوں نے ان کے ساتھ ایک بری چال کا ارادہ کیا تھا تو ہم نے انہی لوگوں کو کر دیا نقصان اٹھانے والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 71۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے انہیں ابراہیم علیہ السلام عطا فرمایا اور اسحاق، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور اسحاق علیہ السلام پر زائد یعقوب علیہ السلام، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور یعقوب علیہ السلام اور ہم نے ان سب کو نیکوکار بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے انہیں امام بنایا اور ہمارے حکم سے ہدایت فرماتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف وحی فرمائی نیک کام کرنے کی۔
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ خبائث اور لوط علیہ السلام اور ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور ہم نے انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین اور ہم نے ان لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے، وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا بے شک وہ صالحین میں سے تھے، اور انہ من الصالحین اور نوح علیہ السلام کو بھی اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور جب اس سے پہلے انہوں نے پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، پھر ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات عطا فرمائی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہم نے ان کی مدد کی ان لوگوں پر جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ بے شک وہ برے لوگ تھے جو پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجیے جب وہ کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے تو ہم نے فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس کا صحیح فیصلہ سمجھا دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا اور ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم عطا فرمایا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کی تابع فرما دیا تھا جو تسبیح کرتے اور پرندوں کو بھی تابع فرمایا۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ اور یہ سب ہم ہی کرنے والے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ اور ہم نے ان کو تمہارے لیے زرہیں بنانا سکھایا تاکہ وہ تمہاری لڑائی میں تمہیں بچائیں۔ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ تو کیا تم شکر گزار بنتے ہو۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا جو ان کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جہاں ہم نے برکت دی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ اور ہم تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ اور کئی شیاطین جنات ایسے تھے جو ان کے لیے غوطہ لگاتے تاکہ قیمتی پتھر نکالیں اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کام کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ایوب علیہ السلام یاد کیجیے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ رحم فرمانے والوں میں سب سے بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، پھر ہم نے دور کی جو انہیں تکلیف تھی اور ہم نے انہیں ان کے گھر والوں اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی عطا فرمائے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوی الکفل علیہ السلام کو بھی یاد کیجیے۔ کُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وہ یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کو یاد کیجیے جب وہ قوم پر غصے کی حالت میں چلے گئے تو خیال کیا کہ ہم ان پر ہرگز تنگی نہیں کریں گے، پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا تھا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین بے شک میں ہی نقصان کاروں میں سے ہوں۔ یہ مشکل کے وقت پڑھی جاتی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ جسے کہتے ہیں۔
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ہم نے انہیں غم سے نجات عطا فرمائی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب تو مجھے تنہا نہ چھوڑو، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، اور تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں یحییٰ عطا فرمایا اور ان کی 5 بیوی کو ان کے لیے درجات فرما دیا۔ انہم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں امید خوف سے پکارتے تھے، اور وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے لیے عاجزی اختیار کرتے تھے۔ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور یاد کیجئے اس مریم علیہ السلام کو جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی، تو ہم نے ان میں اپنی روح میں سے پھونک دیا اور انہیں ان کے بیٹے کو تمام جہاں والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور وانا ربکم فاعبدون، اور میں تمہارا رب ہوں، تم میری عبادت کرو۔